بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام پیغام امن کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد ذیشان فرید، ایک نئے پیغام ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ فائدہ مند ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے۔ سامعین، آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ سلام کے بارے میں ہے۔ 4 اہم پوائنٹس احادیث اور قرآن پاک کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے محبت کیسے بڑھائیں۔ نمبر 2، کون پہلے سلام کرے اور کون کس کو سلام کرے۔ نمبر 3، سلام کرنے کا طریقہ اور ثواب۔ نمبر 4، کچھ سوئے اور کچھ بیدار ہوئے لوگوں کو کیسے سلام کیا جائے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب تمہیں سلام دیا جائے کسی لفظ دعا سے تو تم اس سے بہتر لفظ میں اس کا جواب دو، أَوْ رُدُّوهَا یا اسی کو لوٹا دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ سامعین، اب بڑھتے ہیں سلام کے جو پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ آپ کو بتائے تھے۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ محبت کیسے بڑھائیں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بھلا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسی عادت نہ بتاؤں؟ اگر تم اس عادت کو پختہ کر لو گے، اگر تم اس بات پر عمل کرو گے تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، اور وہ یہ ہے کہ السلام علیکم کہنے کو عام کرنا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن و امان قائم ہو، ایک دوسرے میں آپس میں محبت ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ السلام علیکم کہنے کو عام کرنا، چاہے ہم کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہم اس کو سلام کریں۔ نمبر 2، کون پہلے سلام کرے اور کون کس کو سلام کرے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم عمر والے شخص بڑی عمر والے شخص کو، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی عادت تھی، یہ بھی سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے کم عمر چھوٹے بچوں اور نوجوانوں کو سلام کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لڑکوں سے کے قریب سے گزرے اور انہیں سلام کہا۔ متفق علیہ حدیث پاک ہے، اور متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث پاک ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے پوائنٹ پہ کہ سلام کا طریقہ اور ثواب۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب دیا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سلام کا جواب دیا اور وہ شخص بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی سلام کا جواب دیا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ سامعین، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پورا کلمہ کہیں گے تو ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مفت کا یوں سمجھے ثواب ہے، تو اس پر ضرور عمل کیجیے گا۔
اب ہم بڑھتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری پوائنٹ پہ، وہ یہ ہے کہ کچھ سوئے اور کچھ بیدار لوگوں کو کیسے سلام کیا جائے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اپنی طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے کا دودھ ان کے لیے رکھ دیا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تشریف لاتے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تشریف لائے اور جو لوگ سوئے ہوئے تھے ان کو بیدار نہ کیا، اور جو لوگ بیدار تھے ان کو صرف سناتے ہوئے سلام کہا۔ اور اس دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح سلام کیا جیسا کرتے تھے، یعنی کچھ لوگ جو سوئے ہوئے تھے ان کو بیدار نہ کیا اور جو بیدار تھے ان کو سلام کیا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کہیں ایسی جگہ جائیں، مثلا جب کبھی کوئی رات کو گھر دیر سے آتے ہیں، تو جب کچھ لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اور کچھ بیدار ہوں تو آہستہ آواز سے سلام کریں، تاکہ جو سوئے ہوئے ہوں وہ بیدار نہ ہوں اور جو لوگ بیدار ہوں وہ سن لیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔